فرما رہے ہیں کہ حقیقی کامیابی جس کو پانے کے لیے عقل مند لوگ کوشش کرتے ہیں وہ اس میں ہے کہ لوگ آگ کے عذاب سے بچ جائیں۔ ہر شخص صبح نکلتا ہے اور اپنا سودا کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو آگ سے بچا لیتا ہے اور کوئی اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کامیابی اسی کو ملتی ہے جو جنت میں داخل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے جو آگ کے عذاب سے نکال لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ رہی یہ زندگی دنیا کی تو یہ تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ آخرت میں تیسرا کوئی گھر نہیں ہے، یا تو آگ ہے اور یا جنت ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو آگ سے ہٹا دیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کام کے لیے بہت زیادہ صبر چاہیے، کیونکہ آگ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے، یہ اس کے ارد گرد بہت سی محبوب چیزیں ہیں جس پر لوگ مائل ہوتے ہیں، جن کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں اور لوگ مشقت کر کے ہی ان سے بچ پاتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا تھا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ جا کے آگ کو دیکھو۔ جبریل علیہ السلام نے آگ کو دیکھا اور آ کے کہنے لگے اے میرے رب، تیرے عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سن لے گا وہ اس میں داخل کبھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے راستے کو محبوب چیزوں سے بھر دیا۔ پھر کہا کہ اب جا کے دیکھو۔ جب جبریل علیہ السلام جا کے اس کو دیکھا تو آ کے کہنے لگے اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، مجھے ڈر ہے کہ کوئی شخص ایسا نہ ہو جو اس میں داخل نہ ہو۔ اے ایمانی بھائیوں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ جہنم سے آزادی کا بنایا تھا، اسی طرح کریم سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسے نیک اعمال رکھے ہیں جن کے ذریعے ان کی گردنیں جہنم کی آگ سے آزاد ہوتی رہتی ہیں سال کے ہر مہینے میں، جن میں سب سے عظیم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اس کے لیے عبادت کو خالص کرنا ہے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہر شخص کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر۔ ان کاموں میں جو آگ سے بچاتے ہیں نماز کی حفاظت بھی ہے، یہ آگ سے بچانے والی چیز ہے، خاص طور پر فجر کی اور عصر کی نماز۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کوئی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے گا، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں ادا کرے گا۔ جو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں ہمیشہ پڑھتا رہے گا، اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ روزہ بھی ڈھال ہے اور جہنم سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر رمضان المبارک گزر گیا ہے تو بہت سارے روزے باقی ہیں، 6 روزے جو شوال میں رکھے جاتے ہیں، جمعرات اور پیر کے روزے، 3 دن ہر مہینے میں روزے، اور اسی طرح سب سے افضل روزے جو کہ داؤد علیہ السلام کا روزے کا طریقہ تھا، یعنی 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن روزے کو ترک کرنا۔ اے مسلمان بھائیوں، جہنم کی آگ سے آزادی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اچھا اخلاق اپنائے، لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرے اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ تو اے وہ شخص جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اپنے تعامل میں نرمی اختیار کرو، ان کے ساتھ حشاش بشاش چہرے سے ملاقات کرو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں آپ کو اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، یا جس کو جہنم پر حرام کر دیا ہے، ہر اس شخص پر جو قریب ہے لوگوں سے، جو آسانی ہے، جو لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والا ہے، جس کو کوئی بیٹیاں مل جائیں یا اس کی کچھ بہنیں ایسی ہوں کہ جن کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہو تو وہ بھی آگ سے بچنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ مسند امام احمد میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ تعامل میں صبر کرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جو کہ امام مسلم کی مسند امام احمد میں ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں، جو ان کی کفالت بھی کرتا ہو، ان پر رحم بھی کرتا ہو اور ان کو کھلاتا پلاتا بھی ہو، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ اگر 2 ہوں، تو آپ نے کہا 2 ہوں تو بھی۔ تو بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر کسی نے یہ پوچھ لیا ہوتا کہ اللہ کے رسول اگر 1 ہوتی تو آپ یہ کہہ دیتے کہ اگر 1 ہوتی تو بھی۔ پھر اللہ کے بندو، دعا بھی جہنم سے بچاتی ہے، کیونکہ دعا جہنم سے بچنے کی دعا جہنم سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے، جنت بھی کہتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ جو 3 مرتبہ جہنم سے آزادی مانگتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے کہ اللہ اسے جہنم سے بچا دے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی جو متقی ہیں، فرمایا اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، جاہل ان سے مخاطب ہوں تو سلامتی والی بات کرتے ہیں، رات میں سجود اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، یقیناً اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، چاہے وہ عارضی ہو یا ہمیشہ کا ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے ذریعے اور سنت کے ذریعے فائدہ پہنچائے، اس میں آنے والی آیات اور حکمت کی باتوں سے مستفید فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو وہ دیتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جو وہ فیصلہ کر دے اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگاروں پر۔ اے مومن مردوں اور عورتوں، جب انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے اور جہنم سے بچنے والے اعمال کو اختیار کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان باتوں سے بچے کہ جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ یاد رکھیں جہنم میں گرانے والی چیزوں میں سر فہرست زبان کی کمائی ہے۔ جی ہاں، زبان کی کمائی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ زبان کے گناہ انسان کی نیکیوں کی عمارت کو گرا دیتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں حسد اور بغض پیدا کر دیتی ہیں، بالخصوص آج کے دور میں جب کہ سوشل میڈیا بہت پھیل گیا ہے، جس پر پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے بہت سارے لوگ خیال نہیں کرتے۔ اسی لیے شریعت نے غیبت اور چغلی کو حرام کیا، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے کو نیکی ٹھہرایا اور اسے جہنم سے بچانے کا ایک ذریعہ ٹھہرایا۔ مسند امام احمد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ جی ہاں، اللہ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اگر یہ معاملہ ہر مسلمان کے حوالے سے یوں ہی ہے تو جو ہمارے حکمران ہیں یا ہمارے علماء ہیں ان کے حوالے سے یہ چیز اور بھی زیادہ تاکید کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ دیکھیے سنن نسائی کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے بچاؤ کا سامان کر لو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی دشمن آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اپنا بچاؤ کر لو جہنم کی آگ سے، کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کیونکہ یہ چیزیں، یہ دعائیں، یہ ذکر قیامت کے دن یہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی اور آپ کو بچانے والی بن جائیں گی۔ یہی وہ ہمیشہ رہنے والی نیکیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے بڑے بڑے ایسے اعمال کے بارے میں بتایا ہے جو انسان کو جہنم سے بچاتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو آگ کبھی نہیں چھوتی، ایک وہ
کہ جو اللہ کے ڈر سے روئی ہو، اور دوسری جس نے رات بھر اللہ کے راستے میں نگرانی اور حراست کی ہو۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو ہر شخص کو ایسے ہر شخص کو اپنے اندر شامل کر لیتی ہے کہ جو ایسے کام کرنے والے ہوں۔ جب انسان یہ ریئلائز کرتا ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں، پھر وہ اللہ کے سامنے خشیت سے رو بیٹھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ اسی طرح جو اپنے ملک کے بچاؤ میں رات بھر جاگتا ہے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اس کو کامرانی نصیب ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اگر یہ ہر ملک کے حوالے سے یہ بات ہے تو پھر اس ملک حرمین شریفین کے ملک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہوگا، جو کہ سعودی عرب ہے، جس کی حفاظت اور بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ پھر اللہ کے بندو یاد رکھو کہ اللہ نے آپ کو ایک اہم حکم دیا ہے، جس میں پہلے اس نے اپنا ذکر کیا ہے، پھر فرشتوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور آپ کی ذریت پر اس طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی۔ صحابہ کرام اور خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور تمام تابعین اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ ناظرین دعاؤں میں شریک ہو جائیے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کو امن و سلامتی والا، سکون و چین والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، حق کے ساتھ ہمارے حکمران کی تائید فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمران کو کامیاب فرما، خادم حرمین شریفین کو اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی اور فلاح و بہبود ہے، اس ملک کی اور مسلمانوں کی۔ اے اللہ جو کچھ وہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں ان کو ان خدمات پر جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کو، حرمین کی سرزمین کو، سعودی عرب کو بری نظر سے دیکھے، اس کے خلاف کوئی چال چلنا چاہے، اے اللہ اس کی تدبیر اسی پر لٹا دے، اس کی چالوں میں اسی کو گھیر دے۔ اے اللہ ہم تجھے ان کے سامنے کرتے ہیں، ان کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ زمین پر ان کا کوئی علم بلند نہ کرنا، ان کا کوئی نشان یا ان کا کوئی مقصد پورا نہ کرنا، دوسروں کے لیے ان کو عبرت بنا دینا۔ اے اللہ ہمارے امن کی، ہماری قیادت کی اور ہمارے امن کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سرحدوں کی پہرہ داری کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے اور اوپر سے ان کی حفاظت فرما۔ تیری عظمت کی پناہ میں ہم آتے ہیں کہ نیچے سے ان پر کوئی سزا آئے۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جو فلسطین میں ہیں ان کا امن و امان عطا فرما، ان کو سکون اور چین عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کی نصرت کرنے والا بن جا، ان کی تائید کرنے والا بن جا، ان کا نگہبان بن جا۔ تو ہی زندہ و جاوید ہے، اے زندہ و جاوید، اے زندہ و جاوید، تیری رحمت کی ہم بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے سارے معاملے کو درست کر دے، ہمیں ہمارے حوالے لمحہ بھر کے لیے بھی نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما جس پر ہمارے معاملے کا دار و مدار ہے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہمارا معاش ہے، ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہم نے پلٹنا ہے۔ زندگی کو نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا اور موت کو برائیوں سے نجات کا ذریعہ بنا۔ دنیا کی رسوائی اور عذاب آخرت سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمان مردوں اور مسلمہ عورتوں کو معاف کر دے جو زندہ ہیں یا جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔